یہ کہتا ہوں ہمارے جو لداخ آٹونومس ہل ڈیولپمنٹ کونسل ہے ان کو یہ میں کہتا ہوں کہ آپ ایک کرگل کے لیول پہ ایک اسکریننگ کرائے پوسٹ گریجویشن، اور زیادہ بچے تو نہیں، جیسے مہاراشٹرا گورنمنٹ 200 اسٹوڈنٹس کو اسپانسر کرتی ہے، ان کو آپ بڑے بڑے کوچنگ سینٹر جو دہلی میں ہے، مکھرجی نگر میں ہے، ان کو وہاں اسپانسر کرنے کے ساتھ ساتھ ایوری منتھ ان کو 15,000 کا اسٹائپنڈ دیتے ہیں. تو یہ گورنمنٹ کی اسکیم میں انہوں نے ڈالا ہوا ہے. اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ سالوں میں مہاراشٹرا سے بہت زیادہ کینڈیڈیٹس جو ہے وہ کوالیفائی کر رہے ہیں. سرو ویلی پبلک اسکول کے چیئرمین ناصر شعبانی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. سر، جس طرح سے کشمیر سپر 30 کو لے کے آج سرو ویلی پبلک اسکول میں ایگزامینیشن کنڈکٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ جس طرح سے ہم نے پروجیکٹ آفیسر سے بات کی کشمیر سپر 30 کے، ان کا کہنا ہے کہ ایک کوآرڈینیشن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جتنے بھی گورنمنٹ اور پرائیویٹ ہائر سیکنڈریز ہیں. تو اس سلسلے میں آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گے؟ اس کشمیر سپر 30 سے ہمارے اسٹوڈنٹس کو اس طرح کی فائدے مل سکتے ہیں ایجوکیشن کے لحاظ سے، اور خاص کر آنے والے وقت میں IIT JEE مینس اور ایڈوانس کو فیس کرنے کے؟ جیسے آپ جانتے ہیں صاحب سرو ویلی پبلک ہائر سیکنڈری اسکول یہ پورے لداخ کے اندر، یا ایون اگر آپ ہمارے نیبرنگ UT JNK میں دیکھیں گے، یہ ایک یونیک اسکول ہے. اس کا ایک یونیک فیچر ہے کیونکہ یہ ایک کمیونٹی اسکول ہے جس کو ہمارے پیرنٹس جو ہے جن کے بچے یہاں پر پڑھتے ہیں وہ اسکول کو اون کرتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں، مینیج کرتے ہیں، اور پیرنٹس کا ہی ایک مینیجنگ باڈی ہوتا ہے. اور میں پچھلے 3 سال سے اسکول کا ایز اے سیکریٹری ہوں. تو ابھی ہمارے یہاں پر چیئرمین شپ کا سسٹم نہیں ہے. بالکل. تو یہ مجھے کچھ 3 دن پہلے مجھے ہمارے پرنسپل صاحب غلام صاحب نے بتایا کہ اس طرح سے سینٹر فار سوشل رسپانسبلٹی اینڈ لیڈرشپ والوں نے اپروچ کیا ہے کہ وہ یہ ایگزامینیشن جو ہے وہ اسکول میں کنڈکٹ کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے اسی وقت ہمارے پرنسپل صاحب کو بتایا کہ اس طرح کی کوئی بھی انیشیٹو ہو، کوئی بھی آرگنائزیشن ہو، کوئی بھی NGO ہو، اگر ہمیں اپروچ کرتا ہے تو ان کو ویلکم کرے، کیونکہ آفٹر آل یہ ہمارے کرگل کے بچوں کے بینیفٹ کے لیے ہے. تو آج میں خود یہاں پر آیا تھا، میں نے دیکھا تقریباً 100 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس ایگزام کو اپیئر کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا تھا، ہم نے ایلن کے ساتھ ایلن شارپ ٹیسٹ یہاں پر آرگنائز کیا تھا، جہاں پر تقریباً 500 اسٹوڈنٹس جو ہے انہوں نے اٹینڈ کیا تھا. اور اس میں سے جو پوزیشن ہولڈرز تھے 3 اسٹوڈنٹس، ان کو SKICC میں ایوارڈ بھی کیا، ان کو کیش پرائز بھی ملا، اور ان کو اسکالرشپ بھی جو ہے وہ ایلن کی طرف سے 20% کا اسکالرشپ ملنے والا ہے. تو یہ ایگزام کا پیٹرن بھی میں نے دیکھا، یہ کمپلیٹلی جو نیٹ ہے، IIT AEE ہے، اس ایگزام کا پیٹرن ہے ان کا کوشچن پیپر بھی ہے، OMR شیٹ کا سسٹم ہے اس کے اندر. تو ایک بچے کو ایک تو سپر 30 میں جانے کے لیے، اور دوسرا یہ ہے کہ کم سے کم اپنے آپ کو اس ایگزامینیشن سسٹم سے تھوڑا سا اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایگزام تھا. 100 اسٹوڈنٹس تقریباً اپیئر کر رہے ہیں، اور جہاں میں نے ان کے کوآرڈینیٹر کے ساتھ بات کی، بہت اچھا پروگرام ہے. اور خاص کر کے میں ہمارے کرگل کے بچوں کو بتا دوں، اس سال آپ نیٹ کا رزلٹ دیکھ لیجئے تو اچھا پرفارمنس ہے ہمارے بچوں کا. ٹاپرس ہمارے کرگل سے ہے، اور بچے جو ہے بہت زیادہ آج کمپٹیٹیو ایگزامس کی طرف انٹرسٹ لے رہے ہیں، پیرنٹس انٹرسٹ لے رہے ہیں، کوچنگ کرا رہے ہیں. تو اور یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں گیٹ وے ہے، نیٹ ہو، AEE ہو، IIT ہو، کیونکہ ہمارا ایک سب سے بڑا جو ابھی بھی ایک ویک پوائنٹ رہا ہے، خاص کر کے جموں کشمیر میں بھی تھا اور یہ ابھی UT لداخ میں بھی، یہ ہمارے بچے جو ہے وہ سول سروس کی طرف کم مائل ہو رہا ہے. تو میں جو ٹرینڈ دیکھ رہا ہوں پچھلے کچھ سالوں میں، تو یہ دکھائی دیتا ہے کہ جو IIT کے بچے ہیں، جو انجینئرنگ بیک گراؤنڈ کے بچے ہیں، جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں گریجویشن کے بعد، ان کا جو ہے وہ پرفارمنس بہت اچھا آ رہا ہے، خاص کر کے UPSC سول سروس ایگزامینیشنز میں.
تو ایک تو یہ ہے کہ میں پیرنٹس سے بھی یہ کہتا ہوں اس طرح کی اپرچونیٹیز کو اویل کریں، کیونکہ اس میں سب سے امپورٹنٹ پارٹ یہ ہے کہ ایک بار بچہ کوالیفائی ہو جاتا ہے، انٹرویو کوالیفائی کرتا ہے، تو ان کے پاس نیٹ کے لیے 30 سیٹس ہے اور AEE/IIT کے لیے ان کے پاس تقریباً 60 سیٹس ہیں. تو 5 سیٹس ان کا جے پور میں ہے، 5 سیٹس نیو دہلی میں ہے، باقی 50 کو یہ کشمیر میں جو ہے وہ ریزیڈینشیل کوچنگ دیتے ہیں اور ساری فیسلٹیز ان کو پرووائڈ کیا جاتا ہے. فیکلٹیز بھی ان کو فریلی اویلیبل ہے، اکوموڈیشن فریلی اویلیبل ہے، فوڈس. اور جہاں تک کہ میں نے دیکھا یہ سپر 30 کا جو انیشیٹو تھا یہ ہمارے بھارتیہ سینا کے پروگرام کے اندر آتا ہے اور کافی مطلب بچوں کو انہوں نے آل اوور انڈیا جو ہے وہ ڈفرینٹ IITs میں NITs میں جو ہے وہ ایڈمیشن کرایا ہے. تو ایک اچھا ایک اپرچونٹی ہے ہمارے بچوں کے لیے اور ہم نے ان سے بھی کہا ہے کہ آئندہ بھی اگر آپ اس طرح کے پروگرام کرنا چاہتے ہو تو ہمارے اسکول کے دروازے جو ہے وہ ہمیشہ کھلے ہیں اور ہم تھوڑا سا ایڈوانس میں کریں گے تاکہ میجر اسٹوڈنٹس ہو، اویئرنیس ہو، ان کو یہ آئیڈیا ڈیولپڈ ہو، خاص کر کے ہمارے رورل انڈیا میں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک کہ ایجوکیشن ہے ہمارا پروفیشنل ایجوکیشن بھی ہے، ایک بہت بڑا اپرچونٹی اور اسکوپ ہمارے لداخ کے اندر دکھ رہا ہے. اور کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بہت ساری انڈسٹریز یا دوسرے انڈسٹریز پرائمری ہو، سیکنڈری انڈسٹریز ہو، ان کا جو ہے ڈیولپمنٹ کا اسکوپ تھوڑا سا کم ہے، لیکن ایجوکیشن انڈسٹری جو ہے ایک ایسی انڈسٹری ہے جہاں پر ہمارے لداخ کا ایک ہیوج انویسٹمنٹ رہا ہے پوسٹ 70s میں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ لداخ جو ہے وہ آنے والے ٹائم میں کوئی پروڈکٹ ایکسپورٹ کرے یا نہ کرے، لیکن آل اوور انڈیا ہی نہیں بلکہ آل اوور دا ورلڈ ہم ہیومن ریسورس ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں ہم سب کو مل کے کام کرنا چاہیے. گورنمنٹ کے بہت سارے انیشیٹوز ہیں، UT ایڈمنسٹریشنس نے بہت سارے اسکیمز اس میں نکالا ہے اور اس طرح کے جو نان گورنمنٹ آرگنائزیشنس ہیں، چیریٹیبل آرگنائزیشنس ہیں، ٹرسٹ ہے، میں تو ایون یہ کہتا ہوں ہمارے جو لداخ آٹونومس ہل ڈیولپمنٹ کونسل ہے ان کو یہ میں کہتا ہوں کہ آپ ایک کرگل کے لیول پہ ایک اسکریننگ کرائے پوسٹ گریجویشن. اور زیادہ بچے تو نہیں، جیسے مہاراشٹرا گورنمنٹ 200 اسٹوڈنٹس کو اسپانسر کرتی ہے، ان کو آپ بڑے بڑے کوچنگ سینٹرز جو دہلی میں ہے، مکھرجی نگر میں ہے، ان کو وہاں اسپانسر کرنے کے ساتھ ساتھ ایوری منتھ ان کو 15,000 کا اسٹائپنڈ دیتے ہیں. تو یہ گورنمنٹ کی اسکیم میں انہوں نے ڈالا ہوا ہے. اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ سالوں میں مہاراشٹرا سے بہت زیادہ کینڈیڈیٹس جو ہے وہ کوالیفائی کر رہے ہیں. تو لداخ آٹونومس ہل ڈیولپمنٹ کونسل جو ہے وہ اپنے بجٹری پروویژن سے، کیونکہ وہ کمپیٹنٹ ہے اس کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ 22 سے ان کو کم سے کم 10 بچوں کا ایک انیشیٹو سٹارٹ کرنا چاہیے، ایک پائلٹ ماڈل کے اوپر، کہ 10 اسٹوڈنٹس کو وہ نہ صرف جو ہے ان کے کوچنگ کو اسپانسر کرے بلکہ ان کے لیے ایک منتھلی اسٹائپنڈز بھی آنریریم اسٹائپنڈ ہی رکھیں ان کو، تاکہ ان کے پرسنل ایکسپنسز جو ہے وہ دہلی میں کور ہو جائے، کیونکہ دہلی ہی UPSC ایگزامینیشن کے پریپریشن کے لیے کافی مطلب پاپولر ہے آل اوور انڈیا. تو اس طرح کے انیشیٹوز ہمیں لینے کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ ابھی ہمیں انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے، خاص کر کے انفراسٹرکچر میں، ایجوکیشنل انفراسٹرکچر میں، جو بہت اچھی طرح سے UT فارم ہونے کے بعد کافی لارج اسکیل کے اوپر اس چیزوں کے اوپر جو ہے وہ دھیان دیا جا رہا ہے. تو اس طرح کے پروگرامز جو ہے بہت اچھے ہیں. ہم یہ دیکھیں گے، ان سے بھی ریکویسٹ ہم نے کیا ہے کہ اس کے رزلٹس کو بھی نوٹیفائی کریں، ہمیں بتائے تو تاکہ ہم ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ بچوں کو بتائے کہ اس سال جنہوں نے 100 اسٹوڈنٹس نے ایگزام دیا ہے اس میں سے کتنے اسٹوڈنٹس کوالیفائی ہوئے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں ایک سسٹم بنایا جائے کہ ان اسٹوڈنٹس کے کوالیفائی ہونے کے بعد بھی ان کا ایک ٹریکنگ سسٹم ہو کہ ان کو کون سے انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن ملا ہے، ایڈمیشن ملنے کے بعد ان کو کیا کیا ڈیفیکلٹیز ہے، پرابلم ہے، ان سے بھی ہم اپنے آپ کو اویئر رکھیں تاکہ ان کو کبھی بھی اپنے کریئر میں کسی بھی طرح کی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، فائنینشیل ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، یا ان کو کوئی موٹیویشن کی یا ان کو کوئی سائیکولوجیکل اسسٹنس کی ضرورت پڑتا ہے، تو وہ کسی نہ کسی طرح سے جو ہے، چاہے وہ گورنمنٹ لیول پہ ہو، چاہے وہ نان گورنمنٹ آرگنائزیشنس ہو، چاہے چیریٹیبل انسٹیٹیوشنس ہو،
وہ ان کو ایک بیک ہینڈ سپورٹ دیتے رہے.